فصل فی ان المحرک القریب للفلک قوۃ جسمانیہ۔ یہ فصل اس بارے میں ہے کہ فلک کے لیے محرک قریب قوت جسمانیہ ہے۔ کوئی بھی جسم حرکت کرتا ہے تو آپ کو بہت ایسا معلوم ہوگا کہ اس کے لیے دو محرک ہو جاتے ہیں، ایک ہے محرک قریب اور ایک ہے محرک بعید۔ دو محرک معلوم ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ حضرات تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، پڑھنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی محرک ہوگا تبھی نہ آئے ہیں۔ پڑھنے کے لیے کوئی محرک ہوگا تبھی آپ یہاں آئیں پڑھنے کے لیے۔ لیکن جب امتحان قریب آ جاتا ہے تو بغیر کہے اور محنت سے پڑھتے ہیں نا۔ جو محرک بنیادی ہے وہ تو اس وقت بھی ہے اور اب بھی ہے، لیکن جب امتحان قریب آ جاتا ہے تو حرکت بڑھ کیوں جاتی ہے؟ تو ایک قریب کا محرک بھی سامنے رہتا ہے آپ کے۔ امتحان قریب میں ہوتا ہے نا، تو جس قدر وہ قریب ہوتا جاتا ہے آپ کی حرکت تیز ہوتی جاتی ہے، زیادہ پڑھنے لگتے ہیں نا۔ حد یہ ہے کہ جس دن امتحان رہتا ہے ایک لمحہ نہیں ضائع کرنا چاہتے نا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی حرکت جو ہوتی ہے ایک تو اس کا بنیادی محرک ہوتا ہے اور کوئی محرک قریب بھی اس کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک ایک حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسے ہی فلک اتنا بڑا ہے، اس کی حرکت مستقل ہوتی رہتی ہے، حرکتیں مستدیرہ وہ کرتا رہتا ہے۔ تو جو اس کے لیے محرک ہے بنیادی طور پر وہ تو مادے سے مجرد ہے، وہ جسمانی ہے نہیں، لیکن جو محرک قریب ہے وہ قوت جسمانیہ ہے۔ جو محرک قریب ہو کیا ہے؟ قوت جسمانیہ۔ جیسے اب اس کی صورت کیا ہے کہ کیوں قوت جسمانیہ ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو بھی تحریکات اختیاریہ ہیں، جو بھی اختیاری حرکتیں ہوتی ہیں یہ کب ہوتی ہیں؟ ارادہ کرنے کے بعد۔ پہلے آدمی ارادہ کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ حرکت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے تھے اور آپ نے ارادہ کیا کہ یہ گھنٹی خالی ہے، چلیں ناشتہ کر لیں، تو آپ ارادہ کر لیں گے تبھی نہ جائیں گے۔ تو آپ نے ارادہ کیا، یہ حرکت آپ کی ہوتی، لیکن ابھی آپ اٹھے نہیں تھے کہ وہاں تیز تیز آواز بھی آنے لگی باہر، تو اب جو کچھ دیر میں جاتے اور جلدی جائیں گے نا، تو گویا فوراً جو داعی ہوا آپ کے جانے کا وہ کیا؟ جو آواز آنے لگی وہ داعی ہوئی نا۔ تو ارادہ تو آپ کا تھا ہی جانے کا، ایک اور چیز سامنے آ گئی اور جلدی یہ کام ہو گئی۔ یا وہاں گئے کسی اور طرف بھی چلے گئے، اور طرف گئے کسی دوسرے سبب کی بنیاد پر۔ تو ایسے ہی یہ فلک حرکت کرتا رہتا ہے، اس کا ایک بنیادی محرک ہے، لیکن جو الگ الگ اس کی حرکتیں ہوتی ہیں ان حرکتوں کے لیے ان کا جو محرک ہے یہ کوئی قوت جسمانیہ ہے۔ کیسے معلوم ہوا کہ یہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو حرکت ہوگی یا تو تصور کلی کے بعد ہوگی یا تصور جزئی کے بعد ہوگی۔ یعنی مطلقاً یہ کام کرنا ہے، جیسے آپ نے سوچ لیا کہ آپ 7-8 کتاب پڑھتے ہیں نا، تو مطلقاً آپ نے پڑھنے کا تصور کر لیا اور اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیا۔ یا تو پڑھائی اس لیے ہوگی کہ آپ نے مطلقاً پڑھنے کا تصور کیا اور پڑھنے لگے، یا اس لیے یہ ہوگا کہ آپ نے کسی ایک کتاب کے پڑھنے کا ارادہ کیا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ دو باتیں ہو رہی ہیں سامنے۔ ایسے ایک ہے مطلقاً پڑھنے کا محرک، مطلقاً ہے پڑھنے کا محرک۔ اب پڑھنے میں کیا مختلف کتابیں ہیں تو مختلف طرح کا پڑھنا ہوگا نا۔ تو اگر مطلقاً پڑھنے کے تصور سے آپ پڑھائی شروع کر دیں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلق پڑھنے کے تصور میں آپ کے سامنے منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، فقہ بھی ہے، حدیث بھی ہے، تفسیر بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں نا۔
تو سب کی طرف نسبت کیا برابر ہے. تو جب اس تصور کی نسبت سب کی طرف برابر ہے تو اس میں سے کوئی ایک کیسے شروع کر پائیں گے آپ؟ نہیں کر پائیں گے نا. تو معلوم ہوا کسی ایک کو شروع کرنے کے لیے اس کا الگ سے تصور کرنا پڑے گا نا. تو ایک تو مجموعی تصور ہوا، پھر مجموعی تصور کے بعد اس میں کسی ایک کو خاص کرنا پڑے گا. جو خاص کریں گے اس کا یعنی عمل کیا شروع ہو جائے گا. تو ایسے ہی فلک کی جو حرکت ہو رہی ہے یا تو تصور کلی کے بعد ہوگی یا تصور جزئی کے بعد ہوگی. اگر یہ کہتے ہیں کہ تصور کلی کے بعد یہ حرکت شروع ہو گئی تو یہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تصور کلی کی جو نسبت ہوتی ہے تمام جزئیات کی طرف برابر ہوتی ہے. تو جتنی حرکتیں ہیں سب اس کی یکساں ہیں. تو سوال یہ حرکت پہلے کیوں ہوئی اور یہ بعد میں کیوں ہوئی؟ ترجیح بلا مرجع لازم آئے گا نا. اس لیے تصور کلی کی وجہ سے یہ حرکتیں نہیں ہو سکتی. تو کیسے ہوں گی؟ تصور جزئی کی وجہ سے ہوں گی. اور جب تصور جزئی کی وجہ سے ہوں گی تو پھر بلا شبہ اس کا محرک قوت جسمانی آئے گی. کیوں وہی ہوگا؟ وہ آگے سنیے گا. کتنی بات سمجھ آئی نا؟ ایک حصہ پہلے دیکھ لیجیے. یہ فصل ہے اس بارے میں کہ فلک کے لیے محرک قریب یہ قوت جسمانیہ ہے. لأن التحریکات الاختیاریہ لا تقع الا عن ارادۃ. اس لیے کہ تحریکات اختیاریہ ارادے سے ہی واقع ہوتی ہیں. یہ پہلے ارادہ ہوتا ہے تو یہ حرکتیں ظاہر ہوتی ہیں. اما ان تقان تصور کلی، اب جو ارادے سے واقع ہوں گی تو یا تو تصور کلی سے واقع ہوں گی یا تصور جزئی سے. لا سبیل الی الاول، اول کی جانب کوئی راہ نہیں ہے. تصور کلی سے حرکات اختیاریہ ایسے ہو جائیں کہ نہیں ہو سکتا. لأن التصور الکلیہ نسبته الی جمیع الجزئیات علی السویہ، اس لیے کہ تصور کلی کی نسبت تمام جزئیات کی طرف برابر ہے. فلا یقع منہ بعض الحرکات الجزئیہ دون البعض، تو تصور کلی سے بعض حرکات جزئیہ چھوڑ کر بعض حرکات جزئیہ واقع نہیں ہوں گی. کیونکہ ایسا اگر ہوگا تو ترجیح بلا مرجع لازم آئے گا. وَإِلَّا لازمت ترجیح بلا مرجع، ورنہ ترجیح بلا مرجع لازم آئے گا. وہ سب حرکتوں کی طرف اس کی نسبت برابر ہے، یہی حرکت کیوں ہوئی وہ والی کیوں نہیں ہوئی، ترجیح بلا مرجع لازم آئے گا. اور یہ بات ہے. تو اب صورت کیا بچی کہ تصور جزئی سے ہو. فَمَبْدَأُ التَّحْرِيكَاتِ الْجُزْئِيَّةِ لَهُ تَصَوُّرَاتٌ جُزْئِيَّةٌ. تو تحریکات جزئیہ کا مبدا یہ تصورات جزئیہ ہے. یہ تصورات جزئیہ کے جو مبدا ہے وہ تصورات جزئیہ ہے. وَكُلُّ مَا لَهُ تَصَوُّرٌ جُزْئِي فَهُوَ جسمانی، اور جس کے لیے تصور جزئی ہوگا وہ جسمانی ہوگا. تو معلوم ہوا کہ جو محرک ہے وہ قوت قریبہ وہ کیا ہے؟ جسمانی. سمجھ رہے نا؟ تو اسی کو مثال دیا تھا کہ مطلقاً پڑھنے کا تصور کر کے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ مطلقاً پڑھنے کا تصور کرنے سے اس کی نسبت تمام کتابوں کی طرف یا تمام فنون کی طرف یکساں ہے. کون کتاب شروع کریں گے آپ؟ ترجیح بلا مرجع لازم آئے گا. پھر ان میں سے جب کسی خاص کتاب کے پڑھنے کا یا خاص فن کے پڑھنے کا تصور کریں گے تو وہ فن یا وہ کتاب آپ شروع کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ تصور جزئی جس کے لیے ہوگا تو وہ جسمانی ہی ہے. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کی صورت یہ ہے معلوم کرنے کی کہ جب تصور جزئی ہوگا تو صورت جزئیہ مرتسم ہوگی، اور کبھی ایسا ہوگا کہ وہ صورت مرتسم ہوئی اور وہ چھوٹی ہے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ صورت کیا مرتسم ہوئی اور وہ بڑی ہے. یہ جو صورت چھپی چھوٹی اور بڑی ہوئی تو صغر و کبر میں اختلاف کس وجہ سے؟ یا تو اس وجہ سے ہے کہ حقیقت میں صورتیں ہی الگ الگ ہیں، چھوٹی بڑی ہیں، اس لیے اختلاف ہوا، یا اس لیے اختلاف ہوا کہ جس سے صورتیں اخذ کی گئی ہیں اسی میں اختلاف تھا. یعنی ایک بڑی چیز تھی اس سے اخذ کی گئی صورت تو بڑی ہوئی، چھوٹی چیز تھی اس سے اخذ کی گئی چھوٹی صورت ہوئی. یا اختلاف اس لیے ہوگا
کہ جہاں یہ صورت چھپ رہی ہے وہ ظرف ہی چھوٹا بڑا ہے. 3 احتمال ہو گیا نا. کون کون 3 احتمال ہوا نا. کون 3 ہوا؟ صورت ہی چھوٹی بڑی، ایک یہاں سے اخذ کر رہے ہیں اور ایک ظرف. اب ظاہر ہے کہ یہاں جو بحث ہے ایسی 2 صورتوں کے بارے میں ہے جو ایک نوع کی ہوں. جب ایک نوع کی ایک طرح کی 2 صورتیں ہوں گی تب یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ حقیقت میں صورتیں چھوٹی بڑی ہیں. یہ کہا نہیں جا سکتا. دوسرا احتمال کیا تھا کہ جس سے صورتیں اخذ کی گئی ہیں وہ چھوٹی بڑی ہوں. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ جو صورتیں چھپتی ہیں کوئی ضروری نہیں کہ خارج میں کوئی چیز ہو جس سے آپ لیں. بہت صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن میں خود بخود بنتی ہیں، خارج میں کہیں ہوتا ہی نہیں اس کا وجود. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت سی خیالی صورتیں بناتے ہیں بعد میں خارج میں اتارتے ہیں اسے. تو ظاہر بات ہے کہ خارج میں چھوٹی بڑی ہو اس سے صغر و کبر میں اختلاف ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں وہ صورتیں چھپ رہی ہیں اس کے صغر و کبر کا ایسا ہو. جیسے ہوتا ہے نا کہ بڑا سا آئینہ لگا ہو، آپ سامنے کھڑے ہو جائیں اس کے تصویر بڑی معلوم ہوگی نا. چھوٹا سا آئینہ ہو تب وہاں کھڑے ہو جائیں تو چھوٹی سی معلوم ہوگی. تو معلوم ہو کہ جہاں صورتیں چھپ رہی ہیں اس کے اختلاف کے باعث یہ اختلاف ہو رہا ہے صغر و کبر میں. تو اگر اس کے اختلاف کے باعث ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں یہ صورت ایک چھپی ہے وہ الگ ہے اس کی جہاں دوسری چھپی ہے. وضع کے لحاظ سے دونوں الگ الگ جگہ چھپی ہیں نا. تو الگ الگ جگہ چھپی 2 قسمیں ہو گئیں تو قابل قسمت ہوئی نا. تو گویا جو مدرک ہے وہ قابل قسمت ہوا اور جس کا اس میں ادراک ہوا ہے وہ بھی قابل قسمت ہو جائے گا. اور جو قابل قسمت ہو بلا شبہ وہ جسمانی ہے جو مادے سے مرکب ہوتا ہے. سمجھ میں آیا کہ جو قوت محرکہ قریبہ ہے فلک کے لیے وہ جسمانی ہے. سمجھ رہے نا؟ دیکھیے کہتے ہیں لأن صورت الجزئیہ ترتسم وہی اصغر و ترتسم وہی اکبر. اس لیے کہ صورت جزئیہ مرتسم ہوتی ہے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی رہتی ہے، اور مرتسم ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ بڑی ہوتی ہے. وہ دونوں صورتیں رہتی ہیں اس میں. فَإِمَّا يَكُونَ الْاخْتِلَافُ فِي الصِّغَرِ وَالْكِبْرِ لِاخْتِلَافِ الصُّورَتَيْنِ بِالْحَقِيقَةِ. تو یا تو صغر و کبر میں اختلاف حقیقت میں دونوں صورتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہوگا کہ دونوں صورتیں ہی الگ الگ ہیں، اور اختلاف الماخوذ عنہ الصورتان، یا اس کے اختلاف کی وجہ سے ہوگا جس سے صورتیں دونوں لی گئی ہیں. جس سے صورت اخذ کی گئی ہے وہی صغر و کبر میں مختلف ہے. اور اختلافہما فی المحل من المدرک، یا جو مدرک کا محل ہے جہاں ادراک ہو رہا ہے اس میں اختلاف ہے، اس کے اختلاف کا باعث ایسا ہے. لا سبیل الی الاول، اول کی جانب کوئی رائے نہیں ہے. یعنی حقیقت میں وہ صورتیں چھوٹی بڑی ہیں، یہ اس کی طرف کوئی رائے نہیں. لأننا نتکلم فی الصورتین من نوع واحد، اس لیے کہ ہمارا کلام ایک نوع کی 2 صورتوں کے بارے میں ہے. ہماری گفتگو ایک نوع کی 2 صورتوں کے بارے میں. ولا سبیل الی الثانی، اور ثانی کی طرف بھی کوئی رائے نہیں ہے. یعنی ماخوذ عنہ صغر و کبر مختلف ہو اس کے باعث اختلاف ہو، اس کی بھی کوئی صورت نہیں. لأن الصورت المختلفہ بالصغر والکبر لا یجب ان تکون ماخوذۃ من خارج، اس لیے کہ جو صورت صغر و کبر میں مختلف ہے تو واجب نہیں ہے کہ وہ خارج سے ماخوذ ہی ہو، اس کا خارج میں کچھ بھی نہ ہو. فتعین القسم الثالث، تو تیسری قسم متعین ہو گئی. فتکون الکبیرۃ منہما مرتسمۃ فی غیر مرتسمۃ فی الصغیرہ، تو ان دونوں صورتوں میں جو کبیرہ ہے یہ مرتسم ہوگی اس کے غیر میں، اس میں صغیرہ مرتسم ہے. فینقسم المدرک لا محالۃ، جس میں ادراک کیا گیا ہے لا محالہ منقسم ہو گیا. یا مدرک منقسم ہو گیا وضع کے اعتبار سے، مدرک کا ایک حصہ ادھر ہوا اور ایک حصہ ادھر ہوا، اور چونکہ الگ الگ حصے میں مدرک بھی ہے وہ بھی الگ الگ ہو گیا. فما ھذا شانہ فہو جسمانی، اور جس کی یہ شان ہو کہ وہ منقسم ہو جائے الگ الگ ہو جائے تو وہ جسمانی ہوتا ہے. فہو مطلوب، اور یہی مطلوب ہے کہ جو محرک کے قریب ہے وہ جسمانی ہے.
یہ فن بھی